حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ سوال کیے جاتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بات پہ احادیث اس بارے میں اتنی واضح ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دیا کہ ابو بکر کو جا کے کہہ دو کہ وہ اصحاب کی امامت کرائیں۔ آپ کی ازواج میں سے سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے رحیم ہیں، نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ ابو بکر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ابو بکر اتنے رقیق ہیں، رو رو کے وہ نماز اپنی مکمل نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس کہ وہ جا کے لوگوں کی امامت کرائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علالت کے دنوں میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں، اور یہی وہ اشارہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اپنے مصلی کا نائب امام بنا کے جناب صدیق اکبر کا نام لے کے اشارہ دے دیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں بھی میرا نائب ابو بکر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول کوئی معاملہ لے کے آئیں، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ پھر کسی ٹائم آنا۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ مل سکے، اگر میں آؤں تو آپ مجھے نہ مل سکیں تو میں کس سے یہ مسئلہ پوچھوں، کس سے بات کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابی بکر، اگر میں تمہیں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، کہ میرے بعد تم 2 لوگوں کی پیروی کرنا، 2 لوگوں کی اقتداء کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد ان کی پیروی کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ لکھوانا چاہا کہ میرے بعد خلیفہ بھی ابو بکر ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایتیں موجود ہیں، آپ نے لکھوانا چاہا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے روک دیا اور آپ نے فرمایا کہ میری امت اس روئے زمین پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ منتخب ہی نہیں کرے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر جیسا میرا ساتھی موجود ہو اور ان کی موجودگی میں کسی اور خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی، جو معاملات تھے مشاورت میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، یا ان کی رائے کچھ اور تھی، اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے ان کا اجماع ہو چکا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہا، جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا، میں اس کو وہی سزا دوں گا جو کسی بہتان لگانے والے کو حد قذف کے طور پہ سزا دی جاتی۔ اور کہا کرتے تھے جب ان کے بیٹے محمد نے پوچھا تھا کہ اس روئے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس روئے زمین پہ افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کی ساری انسانیت اور اہل ایمان کا جو اعمال ہیں، جو ان کا ایمان ہے، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان ہو تو ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں صحابہ سمجھتے تھے کہ کوئی اور صحابی اس چیز کا اہل نہیں ہو سکتا
جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے جو ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، یہ اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد دنیاوی معاملات، خلافت کے معاملات بھی ان کے ذمے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خود امامت کرتے تھے، چاروں خلفاء اپنی خلافت کے ایام میں امام خود تھے، گویا کہ خلیفہ ہی امام ہوا کرتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اپنے مصلح کا وارث بنا کے یہ اشارہ دے دیا کہ میری زندگی کے بعد میری خلافت میں میری نیابت بھی ابو بکر کریں گے۔